الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد 18ویں پارے کے اخیر میں سورہ فرقان ہے۔ گزشتہ کل 2 رکوع اس کے پڑھے گئے تھے۔ آج 19ویں پارے میں شروع کے تقریباً 4 رکوع سورہ فرقان کے ہیں۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے، پاؤ سے لے کر کے 3 پاؤ تک، ربع سے لے کر ثلث تک، اور اس کے بعد سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل کے 3 رکوع باقی ہیں، وہ اللہ نے چاہا کل 20ویں پارے کے اندر پڑھیں گے۔ تو سورہ فرقان قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ اس سورت کا زیادہ حصہ جو مضامین ہیں وہ کافروں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اعتراضات کہ نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے، اور یہ جو نبی کچھ بھی لے کے آئے ہیں یہ تو پچھلے افسانے ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، پرانے لوگوں کی۔ اور نبی یہ بازاروں میں کیوں جاتے ہیں، یہ کھاتے پیتے کیوں ہیں، ان کی شادیاں کیوں ہوتی ہیں، اس طرح کے بیہودہ قسم کے اعتراضات، نبی کو جادوگر کہنا اور نبی کی باتوں کو افسانے کہنا اور نبی کی چیزوں کو برا بلا کہنا، اور الٹے سیدھے یوں مطالبہ کرنا جیسے 19ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ لولا انزل علینا الملائکہ، آسمان سے فرشتے کیوں نہیں آتے، فرشتوں کو ہم دیکھ لیں، ہم خود جا کر کے اوپر دیکھ لیں۔ تو اللہ جل جلالہ ان باتوں کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ نئی باتیں نہیں ہیں، پچھلے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بھی اسی قسم کی بیہودہ باتیں کافروں نے کی ہیں۔ حالانکہ نبی جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے تو ان کی جنس میں سے ہونا چاہیے۔ اگر لوگ ہیں، انسان ہیں، تو نبی بھی انسان ہوگا، اور اگر لوگ انسان ہیں اور نبی فرشتہ ہو تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اگر یہ خدا کی عبادت کرے تو کیا کمال ہے، ہمارے ساتھ تو حاجتیں لگی ہوئی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اللہ جل جلالہ نے ان کے ساتھ حاجتیں بھی لگائیں، اور انسان اللہ پاک نے ان کو بھیجا، اور اللہ جل جلالہ نے لوگوں کی ہدایت کا سامان بھیجا، اور یہ بات فرمائی کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ یہ 18ویں پارے کی آخری آیت ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے وہ کھانا پینا بھی کرتے تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے، دنیا کا نظم بھی سنبھالتے تھے۔ جیسے کہ 3 صحابہ وہ اللہ کے رسول کے گھر پہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کے بارے میں پوچھا۔ سب بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، میں سنا بھی چکا ہوں مختلف محفلوں میں۔ تو انہوں نے جب گھر والوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول تو رات کو آرام بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول تو کبھی روزہ بھی رکھتے ہیں، کبھی افطار بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی تو شادیاں بھی ہیں، آپ تو گھر کا نظم بھی سنبھالتے ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے معمولات کو کم سمجھا اور آپس میں کہنے لگے، ایک نے کہا کہ میں تو شادی نہیں کروں گا، اور شادی نہیں کروں گا تاکہ بچوں کے اور بیوی کے ان مسائل کے اندر میں پھنسوں نہیں، اور میں بس عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤں گا۔ ایک نے کہا میں کبھی افطار نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا میں رات کو کبھی سوؤں گا نہیں، مستقل رات کو اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ والی بات معلوم ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب کر کے اور قیامت تک کے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ جل جلالہ نے مذہب کے اندر اعتدال رکھا ہے، مذہب میں اعتدال رکھا ہے۔ رات یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات بس عشاء سے لے کر صبح تک کھڑے ہوں، بالکل سر نہیں رکھا ہوں، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے میں بالکل کبھی بھی قضا نہ کیا ہو، سارے روزے رکھے ہوں، بلکہ اللہ کے رسول کبھی روزہ رکھتے بھی تھے، کبھی افطار بھی کرتے تھے۔
اور اسی طرح رات کو جو معمولات تھے آپ کے، آپ آرام بھی فرماتے تھے، اور رات کے آخری حصے میں تو آپ نے یہ والی بات فرمائی کہ میں تو سوؤں گا بھی، اور میں عبادت بھی کروں گا، میں افطار بھی کروں گا، اور میں روزے بھی رکھوں گا، اور یہ میری سنت ہے، معتدل زندگی گزارنا یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا میرے مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے نبیوں کے ذریعے سے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں ان میں اعتدال ہے، تو یہ کافروں کو یہ والی بات کہاں معلوم؟ تو اس طرح کے سوالات پھر ہمارے رب نے فرمایا جس وقت فرشتے آئیں گے ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے، پھر پتہ چلے گا ان کو کہ فرشتے ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ اور پھر ایک دن قیامت کا دن آئے گا جس دن دنیا کے اندر جن کافروں نے اچھے عمل کیے ہوں گے وہ سارے اچھے عمل ہوا میں خاک ہو جائیں گے، یعنی ان کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اور جنہوں نے نبی کے راستوں کو چھوڑا اور نبی کے مخالف ہوئے وہ کل قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کھائیں گے۔ اگرچہ آیت میں کسی کا نام نہیں ہے، لیکن یہ آیت نازل ہوئی مکہ مکرمہ کے ایک بڑے شیطان قسم کے کافر کے بارے میں جس کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط، یہ اس کا نام تھا، اور اس نے ایک مرتبہ دعوت کی، سب لوگوں کو بلایا، ہمارے نبی کے پاس بھی گیا تو ہمارے نبی نے کہا کہ میں تب تمہارے دعوت میں آؤں گا جب تم کلمہ پڑھ لو۔ تو اس نے ہمارے نبی کو خوش کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، تو یہ والی بات پھیل گئی مکہ میں۔ تو اس کا جو دوست تھا خاص ابی ابن خلف، اس کا دوست تھا یہ عقبہ کا، اس نے کہا اچھا تم نے کلمہ پڑھا ہے، اور سن لو یہ بات، میری تیری دوستی ختم، میرا چہرہ تیرے اوپر دیکھنا حرام، جب تک نعوذ باللہ پھر نعوذ باللہ پھر نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے چہرے پہ تھوک نہ دو، اور اللہ کے رسول کے گلے میں پھندا نہ ڈال دو، اور اللہ کے رسول کو گالی نہ دو۔ اس ظالم نے سارے کام کیے، اور اس کافر کو خوش کرنے کے لیے کلمہ بھی اس نے جھوٹا پڑھا تھا، پھر یہ بے حرمتی بھی کی، تو بے حرمتی کی تو اللہ پاک نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ کل یہ ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ سے چبائے گا، عز یعز کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنا، عز یعز یعنی عین ضاد مشدد، یہ عربی میں استعمال ہوتے ہیں کسی چیز کو دانتوں سے نوچنا، تو یہ اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کھائے گا، کاٹے گا، کھا کر کے یہاں تک آ جائے گا، پورا ہاتھ کھا لے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہاتھ صحیح ہوگا، پھر کھائے گا، پھر ختم ہوگا، پھر دوبارہ آئے گا، یہ اس کے ساتھ عذاب ہوگا، اور اپنی زبان سے یہ جملہ کہے گا کاش کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بنا لیتا، کاش میں اس مردود کو اپنا دوست نہ بناتا، میرے پاس نصیحت آ گئی تھی، کلمے کی دعوت مل گئی تھی، کاش میں کلمے کی دعوت کو قبول کر لیتا، اور یہ کام شیطان کا ہے، شیطان عین موقع پہ آدمی کی مدد کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ والا بھی اس 19ویں پارے کے شروع میں یہ آیت اس قصے کے ماتحت میں نازل ہوئی، اللہ پاک نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ جیسے ابو لہب نے بدتمیزی کی تھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھرے مجمع میں برا بھلا کہا تھا، جب آپ نے دعوت دی تو اس نے جو الفاظ کہے تھے اللہ نے انہی الفاظ کے ساتھ ابو لہب کے لیے سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، اس نے یہی الفاظ حضور کو کہے تھے، تو اللہ نے وہی الفاظ اس کے لیے نازل کیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ ہو جائے، ابو لہب برباد ہو جائے، کہ اس نے ہمارے نبی کے لیے یہ جملہ استعمال کیا۔ بالکل اسی طرح اللہ پاک نے اس کافر کے لیے یہ اس طرح کی آیت نازل فرمائی، حالانکہ پورے قرآن میں بڑے بڑے کافر گزرے ہیں، لیکن یہ جو بے حرمتی ہوتی ہے، کسی کے بے حرمتی کرنا، ایک یہ کہ آدمی کلمہ نہ پڑھے اور بے حرمتی نہ کرے تو کافر ہے، اس کو اپنے کفر کی سزا ملے گی، ایک یہ کہ کافر بھی ہے اور بے حرمتی بھی کرے، یہ خطرناک مجرم ہو جاتا ہے، اور اس کی یہ بے حرمتی جو ہے وہ یہ اللہ کو کسی صورت میں برداشت نہیں ہے۔
اسی طرح ایک بات جو بالکل یہاں پر نئی بات ہے پورے قرآن میں، کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے، اے میرے رب، میری امت نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ ایک شکایت ہوگی امت کے لیے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کے چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو کافروں نے قرآن کو چھوڑا یعنی قرآن پر ایمان نہیں لائے، کافروں نے قرآن کو چھوڑا یعنی قرآن کی بے حرمتی کی۔ بہت سارے کافر قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن پاک کو جلاتے ہیں، قرآن پاک کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی کیا۔ تو ایمان نہ لانا یہ بھی چھوڑنا ہے، بے حرمتی کرنا یہ بھی چھوڑنا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک پر ایمان لا کر کے اس کو نہیں پڑھنا یہ بھی چھوڑنا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک پر ایمان لا کر کے پڑھ بھی رہے لیکن سمجھ نہیں رہا ہمارا رب کیا کہہ رہے ہیں ہم سے، یہ بھی چھوڑنا ہے۔ اسی طرح پڑھ بھی لیا، اب اس کی تلاوت نہیں کر رہا، بالکل دیکھتا ہی نہیں ہے۔ بچپن میں ماں باپ نے اپنے جگر کا خون جلا کر کے اس بچے کو پڑھایا، اب یہ تھوڑا سا ہاتھ پیر کا مالک ہو گیا، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو قرآن پاک کا نہ پڑھنا یہ بھی چھوڑنا ہے۔ اور قرآن پاک کا چھوڑ دینا بالکل، اللہ کے رسول کو معراج میں جو سیر کرائی دوزخ کی، تو اس میں یعنی جو قرآن پاک کا چھوڑنے والا ہے اس کی جو سزا ہے وہ بہت خطرناک ہے، کہ خون کے اندر وہ تیر رہا ہے اور ایک فرشتہ اس کو پتھر مار رہا ہے اور وہ پتھر بھی دور چلا جاتا ہے، یہ بھی لڑکتا ہوا چلا جاتا ہے، اور پھر جب کنارے پہ آنے کی کوشش کرتا ہے پھر اس کو مارتے۔ کہا یہ کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن، اللہ نے اس کو قرآن دیا تھا، اس نے قرآن پاک کو پیچھے ڈال دیا تھا، قرآن پاک کو دیکھتا ہی نہیں تھا۔ تو قرآن پاک پڑھ کر کے بھی اس کو نہیں پڑھنا یہ بھی چھوڑنا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک یعنی بہت ساری صورتیں، یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ تفسیر میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں لکھی ہے کہ چھوڑنے کا یہ مطلب ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن ایمان نہ لانا یہ بھی چھوڑنا، پڑھ کے بھی چھوڑ دینا، قرآن کو نہ سمجھنا، قرآن سے منہ موڑ لینا، تلاوت نہیں کرنا، قرآن کو سینے سے نہیں لگانا، قرآن کا ادب نہیں کرنا، یہ بہت ساری صورتیں چھوڑنے کی ہیں۔ اس لیے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ پاک کی توفیق سے یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب نیت کریں کہ قرآن پاک کے ساتھ ایسا رشتہ مضبوط کریں کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا قرآن بن جائے۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں آپ کے سامنے، یعنی جتنے لوگ بڑے بڑے جنہوں نے کام کیے، جتنے لوگ اس وقت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، وہ سب قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، قرآن پاک کی دعوت کے ساتھ، قرآن پاک کو پھیلاتے ہیں، قرآن پاک کو سیکھنا، اس کے حروف سے ہی کرنا، اس کو اچھا کر کے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو پھیلانا، اس کی بات کرنا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے الحزب الاعظم میں ایک لمبی دعا ہے، 4 صفحات پر مشتمل ہے، اللہ کی ساری بڑائیاں حضور نے بیان کی، اور کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ میں آپ کے نام کے طفیل آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ آپ کا کون سا نام؟ آپ کا وہ نام کہ آپ نے آسمانوں پہ پیش کیا، آسمان کھڑے ہو گئے، آپ نے زمین پہ پیش کیا، زمین کھڑی ہو گئی، آپ نے سمندروں پہ پیش کیا، سمندر چلنے لگے، آپ نے ہواؤں پہ پیش کیا، ہوائیں اپنی جگہ پہ ہیں، چل رہی ہیں، آپ نے جو ہے وہ پہاڑوں پہ پیش کیا، پہاڑ گڑ گئے، آپ نے وہ نام جو نوح علیہ السلام کو دیا، ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اسماعیل علیہ السلام کو دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، آپ نے آپ کے اس نام کے طفیل جو تورات میں ہیں، آپ کے اس نام کے طفیل جو انجیل میں ہیں، آپ کے اس نام کے طفیل جو زبور میں ہیں، آپ کے اس نام کے طفیل جو قرآن پاک میں ہے، آپ کے اس نام کے طفیل جو آپ کے پاس ہے، آپ کے اس نام بڑے نام کے طفیل، میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں۔ کیا درخواست کرتا ہوں؟ اللہ مجھے قرآن دے دے، اللہ قرآن میرے دل کا بہار بنا دے، اللہ قرآن پاک میرے اندر مکس کر دے، میرے خون میں، میرے گوشت میں، میرے بال میں، میرے دماغ میں، میرے آنکھوں میں، میرے کانوں میں، میری زبان میں، میرے اس روئے کے اندر قرآن کر دے اس کو۔ یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اتنی لمبی دعا صرف قرآن کے لیے مانگی ہے، تو یہ کوئی چیز ہوگی نا، ہاں ایسی تو نہیں ہے، معمولی چیز تو نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک بہت بڑی دولت ہے۔ جب ہی ہمارے نبی کل قیامت کے دن شکایت کریں گے، خدا نہ کرے، اور پھر یہ والی بات بھی ہے کہ خود قرآن پاک شکایت کرے گا،
اے اللہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا. اور یہ بھی آتا ہے روزہ بھی سفارش کرے گا, قرآن بھی سفارش کرے گا. قرآن کہے گا کہ کتنے سارے لوگ ہیں 15-20 منٹ میں تراویح پڑھ لیتے ہیں نا, ہم اللہ پاک کی توفیق سے ہم کھڑے رہتے ہیں, ہمارے 2-3 گھنٹے نماز میں اور تراویح میں لگتے ہیں. اور پھر کتنے سارے ہمارے دوست ماشاءاللہ یعنی کھانا وغیرہ اپنی چیزوں سے فارغ ہو کر قرآن میں بیٹھ جاتے ہیں, اور کوئی سن رہا ہوتا ہے, کوئی سنا رہا ہوتا ہے, اور رات بھر وہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. یہ اللہ پاک کی توفیق ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہم قرآن کو سنتے ہیں اور شوق سے سنتے ہیں. قرآن کو بوجھ نہیں لیتے, قرآن پاک کو شوق سے لیتے ہیں. قرآن پاک بوجھ نہیں بنتا. تو کل قیامت کے دن یہ قرآن پاک ہمارا سفارشی بنے گا, اور قرآن پاک ہمارا قبر میں ساتھی بنے گا. قرآن پاک فرشتے آئیں گے منکر نکیر, قرآن انسان کی صورت میں ہمارے ساتھ ہوگا, حشر کے میدان میں ہمارے ساتھ ہوگا. جب تک جنت میں داخل نہیں کرائے گا قرآن ساتھ ہوگا. تو اس لیے پورے بھائیوں سے میری درخواست ہے, آپ کے واسطے سے, آپ کے گھر والوں سے درخواست ہے, آپ کی بیٹیاں ہیں, آپ کے پوتے ہیں, آپ کے نواسے ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے دوست ہیں, یہ باتیں آپ پہنچائیں آگے کہ بھی قرآن سے جڑ جاؤ, قرآن کو پڑھا کرو, قرآن کو سمجھا کرو. بالکل کوئی ہاتھ نہیں لگاتا قرآن کو, اس سے ہماری درخواست ہے ایک صفحہ تو دیکھے, ایک صفحہ سے شروع کریں. یہاں ایک نمازی ہے وہ کہہ رہے میرا بالکل دین نہیں چاہ رہا تھا, بھئی آپ شروع تو کرو. تو کل ملے اور کہنے لگے میری زبان کھل گئی. یہ شیطان وسوسے ڈال رہا تھا کہ تم غلط پڑھ رہے ہو. کہا کہ میں کبھی ایک حافظ کے پاس کدھر تھوڑا سا میرا سن لو. کہا وہ جو میری بندش تھی وہ اللہ نے ختم کر لی. تو اس لیے میری درخواست ہے سب بھائیوں سے, اور آپ کے واسطے سے, آپ کے متعلقین سے درخواست ہے کہ سب کو قرآن سے جوڑیں, سب کو قرآن پاک, قرآن 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 قرآن. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز ایسا اللہ جل جلالہ آپ کو یہ دولت اگر مل گئی نا, اس لیے کہ چھوٹی موٹی چیز وہ ویسی مل جاتی. آپ کہنے اللہ مجھے کروڑ روپے دے دے, بنگلہ دے دے, مجھے گاڑی دے دے, یہ چھوٹی چیزیں یہ مل جاتی. مجھے اچھی نوکری دے دے, میری شادی ہو جائے, میرے یہ کام بن جائے, یہ کچھ نہیں ہے. اللہ مجھے قرآن دے دے, یہ بڑی دعا ہے. اللہ مجھے قرآن کا پھیلانے والا بنا دے, یہ سیدھی سیدھی آپ نبوت مانگ رہے ہیں اللہ سے. نبی تو نہیں بن سکتے لیکن نبی کا کام تو کر سکتے ہیں نا. یہ آپ سے تو اگر آپ قبول ہو گئے اس معاملے میں تو سمجھو کہ آپ کو اللہ نے بڑی چیز دے دی. باقی یہ چھوٹی موٹی چیزیں, یہ فیکٹری اور یہ بنگلے اور یہ کاریں اور یہ کچھ نہیں ہے. قرآن سب سے بڑی دولت ہے, اس کا مد مقابل کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ کل قیامت کے دن خدا نہ کرے ہمارے لیے وہ نہ بن جائیے. حالانکہ آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ سورہ ملک کا پڑھنے والا کہ اللہ جل جلالہ اس کی بخشش کریں گے, اور ذرا سی اس کو بخشش میں تردد ہوگا تو وہ اللہ سے کہے گی, وہ سورت کہے گی یا اللہ اگر میں آپ کی اس قرآن میں ہوں تو میری سفارش اس کے لیے قبول کر دے, ورنہ مجھے اپنے قرآن سے ہٹا دے. اس کو کہتے ہیں اللہ پاک کی ذات سے وہ کیا کرنا, ضد کرنا. لفظ جو حدیث میں وہ جھگڑے کا ہے. ہم جھگڑا ترجمہ نہیں کریں گے, خدا سے کون جھگڑ سکتا ہے. ہم یہاں ترجمہ اس کا کیا کریں گے, ضد کرنے سے کریں گے. جیسے بچہ ضد کرتا ہے نا, مجھے تو یہ چاہیے, اور بیٹا صبر کرو کل پرسوں دیکھ لیں گے, نہیں مجھے ابھی چاہیے. تو وہ جھگڑا نہیں ہوتا, وہ ضد ہوتا ہے. اور یہ ضد بھی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے, ضد بھی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس لیے ہماری آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ جڑیں گے نا انشاءاللہ. پھر یہ صورت ہمیں نبیوں کے قصے, حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے سنا آج ماشاءاللہ. اس صورت میں بھی, شعراء میں بھی, سورہ نمل کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام, یہ والے قصے ہمارے رب نے. پھر ہمارے رب نے ایک نئے انداز میں اپنی بڑائی بیان کی. فرمائے کہ تم دیکھتے ہو یہ جب سورج نکلتا ہے ہر چیز کا سایہ لمبا ہوتا ہے, اور کہا کہ جب یہ سورج یوں آ کے بیچ میں پہنچ جاتا ہے سایہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل بیچ آسمان پہ زوال کے وقت میں, آج کل 12:30 بجے, 12:35 12:40 پہ آپ دیکھو سایہ نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سایہ کا لمبا کرنا اور سایہ کا کم کرنا کا یہ ہمارا کام ہے, یہ ہماری قدرت ہے. پھر یہ جو سایہ لمبا ہوتا ہے نا, کہا زوال میں سایہ ختم ہو گیا, پھر جناب جب سورج یوں جائے گا تو پھر سایہ لمبا ہوگا. کہا یہ جو سایہ لمبا ہوتا ہے نا یہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے.
یہ کیا کرتا ہے؟ ہاں یہ ہمارا وہ تم، اور ہم نے دن اور رات تمہارے لیے ہم نے بنایا. دن کو ہم نے تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا، رات کو لباس بنایا. لباس بنایا یعنی اندھیرا ہو گیا تم اس میں لپٹ کر کے سو جاتے ہو، آرام کا سبب بنایا. اور ہم نے ہوائیں چلائیں اور ہم نے تمہارے لیے پانی برسایا، اور ہم نے ہر چیز کو جو زندگی دی ہے وہ پانی کے ذریعے سے دی ہے. اسی طرح ہم نے 2 دریاؤں کو چلایا. ہاں بنگال کے اندر بھی ہے، ہمارے ملک کے اندر اٹک کے اندر بھی ہے 2 دریا، میٹھے اور پھیکے کھارے، یہ دونوں چل رہے ہیں. میٹھا دریا اور یہ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے بیچ میں ہم نے کیا رکھا ہے؟ آڑ رکھی ہے. حالانکہ پانی ایک لیکوڈ چیز ہے، مائع چیز ہے، وہ یہاں کی یہاں مل جائے، یہاں کی یہاں مل جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ یہاں والا یہاں نہیں جا رہا، یہاں والا یہاں نہیں جا رہا. کہا یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، ہم نے کیا. یہ اسی طرح ہم نے انسان بنائے، اور ہم نے جیسے ماں باپ بنائے تمہارے، ایسے ہی ہم نے سسرال بھی تمہارے لیے نعمت بنائی. ایک آدمی نے اپنی بیٹی اٹھا کے تمہیں دے دی، تو یہ سسرالی رشتہ جو ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. سسرالی رشتہ یہ کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی نعمت ہے. بالکل انجان لوگ تھے، انہوں نے اپنی بیٹی دے دی، تو وہ یہ جو داماد ہے اس کے جیسے سگے ماں باپ ہیں، ایسے ہی ساس سسر وہ بھی اس کے ماں باپ ہو گئے، انہوں نے اپنی بیٹی دے دی. اب اگر یہ والی بیٹی کا اگر خدا نہ کرے انتقال ہو جاتا ہے، یہ ساس اس کی ہمیشہ کے لیے محرم ہو گئی. یہ سسرالی رشتہ ہے، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارا وہ ہے اس میں. پھر آگے سورت کے اخیر میں رحمان کے جو بندے ہیں ان کے اوصاف کا بیان ہے، صفات. رحمان کے بندوں میں عاجزی، رحمان کے بندے کسی کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں. رحمان کے جو بندے ہیں وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کبھی قیام میں، کبھی سجدے میں، اور مستقل دوزخ سے ڈرنا، وہ ان کا اللہ سے مانگنا اللہ میں دوزخ سے بچا. رحمان کے جو بندے ہیں یہ بہت زیادہ ایسی سخاوت کے جناب سب دے دیا، ایسا بھی نہیں، کنجوس بھی نہیں، درمیان میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں. رحمان کے جو بندے ہیں یہ مشرک نہیں ہیں. رحمان کے جو بندے ہیں یہ قاتل نہیں ہیں. رحمان کے جو بندے ہیں یہ زناکار نہیں ہیں. رحمان کے جو بندے ہیں اگر کوئی گناہ ہو جائے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہم ان کے گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں، ان گناہوں کی جگہ ہم ان کو نیکیاں لکھ کے دے دیتے ہیں. رحمان کے جو بندے ہیں وہ گندی محفلوں میں نہیں جاتے، جہاں جھوٹ ہو وہاں جھوٹ والی محفلوں میں، گندی محفلوں میں، خدا کی نافرمانی والی جگہوں میں رحمان کے بندے نہیں جاتے. رحمان کے بندوں کو جب آسمانی باتیں بیان ہوتی تو آپس میں گپ شپ نہیں لگاتے، ہاں بے ہوش ہو کے نہیں گرتے، بلکہ بیدار ہو کے اللہ کی باتیں سنتے ہیں. یہ رحمان کے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں یا اللہ ہمیں تو آپ نے رحمان کا بندہ بنایا، اللہ ہماری بیویاں اور ہمارے بچے ان کو دیندار بنا کر کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں. یہ رحمان کے بندوں کے ساتھ ایسے لوگوں کو ہم جنت دیں گے، اور ایسے لوگ جنت میں ہمیشہ ہوں گے، اور ایسے لوگ جو ہے وہ ان کو سلامی ملے گی. ہاں فرشتے سلام کریں گے، اللہ جل جلالہ سلام کریں گے، سلام قولا، ہے نا. جنتیوں کو اللہ پاک فرمائیں گے یا اہل الجنہ السلام علیکم، السلام علیکم قولا کہا جائے گا، کس کی طرف سے؟ من رب الرحیم، رحم کرنے والے رب کی طرف سے کیا کہا جائے گا؟ السلام علیکم، سلام کہا جائے گا. یعنی سورہ یاسین میں سلام کا لفظ ہے، حدیث میں یہ والی بات تھی جو میں نے آپ کو عرض کی. اسی طرح سورہ شعراء ہے اگلی سورت. شعراء شاعر کی جمع ہے، منظم اور مقفع کلام بنا کر کے پیش کرنا. اردو میں بھی اشعار ہیں، عربی میں بھی اشعار ہیں، فارسی میں بھی اشعار ہیں، پشتو میں بھی ہے، پنجابی میں بھی ہے، سندھی میں، ہر زبان میں مقفع اور مسجع عبارت ہوتی ہے. اور شاعر جو ہے وہ یعنی اس کی خوبی بھی ہے. اور اللہ کے رسول مسجد نبوی میں ممبر لگاتے تھے، حسان ابن ثابت اشعار پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ حسان تمہارے ساتھ جبرائیل ہے، تم اپنے اللہ کے رسول کی دفاع کرو. تو اس طرح کے اشعار جو اللہ کی تعریف، نبی کی تعریف اور آخرت
موت اور اس طرح کی چیزوں پر مشتمل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے بھی ہیں، اور اکا دکا اشعار اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے ہیں، لیکن نبی چونکہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے نبی کو شعر سکھایا نہیں، اور نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ نبی شاعر ہو، لیکن بہرحال جو اچھے اشعار ہیں اس کی اجازت ہے۔ اور چونکہ اکثریت شاعروں کی وہ زمین کو آسمان بناتے ہیں، آسمان کو زمین بناتے ہیں، اور الٹی سیدھی چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہمارے رب نے ان کی برائی بیان کی ہے کہ شاعر جتنے بھی ہیں گمراہ قسم کے لوگ شاعروں کے پیچھے جاتے ہیں، اور ہر وادی میں ادھر ادھر کی وہ ہاتھ پیر مارتے رہتے ہیں، اور کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ یہ ہمارے رب نے برائی بیان کی، ہمارے نبی نے بھی برائی بیان کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو گندے قسم کے اشعار ہوتے ہیں، کہا کہ اس کا دل دماغ پیپ سے بھر جائے یہ اچھا ہے اس بات سے کہ وہ شعر کہے۔ وہ کون سے؟ بیکار اشعار۔ اس پر جو ہے وہ یعنی ڈانٹا بھی ہے آپ نے، لیکن جو اچھے اشعار ہیں اس کی ہمارے رب نے الا الذین آمنوا میں اس کو مستثنا کیا، اور اللہ کی تعریف، حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول، صحابہ کرام، موت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اور کافروں کے برائی کے بارے میں، جیسے کہ حضرت حسان ابن ثابت کے اشعار ہیں، تو کہا ان اشعار میں کیا ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو تمہارے اشعار ہیں یہ ان کافروں پر تلوار اور تیروں سے زیادہ سخت ہے۔ تو ایک طرف تعریف کی ہے اچھے اشعار کی، اور ایک طرف برائی بیان کی ہے برے اشعار کی۔ میں نے دونوں آیات اور احادیث آپ کے سامنے پیش کر لی ہے۔ یہ تو اس سورت کے بالکل آخر کی 2-3 آیتوں میں یہ بات ہے۔ باقی یہ پوری سورت شروع سے لے کر کہ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، قرآن پاک کی پڑھائی کا بیان۔ اور نبی آپ اس تبلیغ کے اندر اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیں گے؟ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ ہاں، ایسا نہ کریں، آپ اتنے زیادہ ان کے پیچھے نہ پڑیں آپ۔ اور ہم ایسی نشانی بھی اتار سکتے ہیں جس سے ان کی گردنیں سب کی دب جائیں، لیکن ہمارا یہ دستور نہیں ہے۔ ہمارا دستور یہ ہے کہ یہ سمجھ جائیں، دعوت کو قبول کر لیں، اور دعا سے ان کے دل پھر جائیں۔ اور پھر ہمارے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ تقریباً 3 رکوع کے اندر تفصیلی قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ، اور جادوگروں کا کرتب پیش کرنا، جادوگروں کا مسلمان ہونا، پھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنا، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور جو فرعون کے جتنے بھی خزانے محلات تھے وہ سب ان کے حوالے کرنا بنی اسرائیل کے، اور فرعون اور بمائے لاؤ لشکر کے اس کا غرق کرنا۔ یہ 3 رکوع میں اس کا بیان ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں، ان کی دعوت کا بیان اور ان کی توحید کا بیان۔ میں اس اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، اس اللہ نے مجھے ہدایت دی، وہ اللہ مجھے کھلاتا ہے، وہ اللہ مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی اللہ مجھے موت دے گا، وہی اللہ مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، اسی اللہ سے میری امید ہے کہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے اللہ آپ مجھے آسمانی علوم سے نواز دیں، اے میرے اللہ آپ بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر کر دے، مجھے قیامت تک لوگ اچھے نام سے یاد کریں۔ کتنی اچھی دعا ہے، مجھے قیامت تک لوگ اچھے نام سے یاد کریں، اور اے اللہ آپ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ بدنام اور رسوا ہوگا جس کا اندر باہر خالی ہوگا۔ اللہ مجھے ہر طرح کا سالم دل عطا فرما، اور جنت نیک لوگوں کے قریب ہوگی، دوزخ جو ہے وہ کافروں کے قریب ہوگی۔ یہ
ایک بیان ہے قیامت کا، اور کل قیامت کے دن یہ کافر جب دوزخ میں جائیں گے وہ کہیں گے کاش ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں، ہم نیک بن جائیں گے. تو اس پر فرمائیں گے بالکل نہیں، دوبارہ موت کے بعد دوبارہ دنیا نہیں ہے. یہ پورا قصہ بیان کرنے کے بعد بالکل شروع میں ان فی ذالک لآیہ، کہ یہ جو بات تم نے سنی اس میں کیا ہے، عبرت کا سامان ہے. لیکن اس عبرت کے سامان سے اکثر لوگ متاثر نہیں ہوتے، بات کو مانتے نہیں ہیں. اور تیرا رب کیا ہے، زبردست ہے، وہ پکڑ سکتا ہے، لیکن تیرا رب رحیم بھی ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے. نمبر ایک، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا، اس نے بھی یہی فرمایا. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا، اس نے بھی یہی فرمایا. پھر نوح علیہ السلام کا بیان، پھر اسی طرح قوم عاد کا بیان. قوم عاد کی سب جتنی بھی قومیں ہیں ان سب میں مشترک چیز کیا ہے، مشترک چیز ان کا مشرک ہونا ہے، لیکن بعض خاص خاص گناہ بھی ہیں. مثلا قوم عاد کا عجیب گناہ ہے، یعنی بہت سارے اسی 19ویں پارے میں، دیگر پاروں میں نہیں ہے، یہیں پر ہے. ایک ان کا گناہ یہ تھا، ہر خاص جگہ جیسے چورنگی، جیسے ہمارے ہاں جی 3 تلوار، یہ جناب مکہ چوک ہے جی، یہ انڈا موڑ ہے جی، ہے نا، اور ہر چوک پہ جناب جو ہے نا بڑی بڑے پلر بنائے جی، یہ 2 تلوار ہے، یہ 3 تلوار ہے. فلانے جگہ کسی کی جناب مجسمہ بنا ہوا ہے بیرون ممالک میں، جیسے یورپ کے اندر، یو کے اندر، فرانس کے اندر انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے ہیں. اور سعودی عرب والوں نے کوئی سرائی بنائی ہوئی ہے جدہ کے اندر اور مکہ کے اندر شارع ستین میں. یہ خاص جو ہے وہ یہ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں تم لوگ ہر خاص اور مین چوک پہ نشانیاں بناتے ہو اور پیسے ضائع کرتے ہو اور فضول حرکت کرتے ہو. نمبر 2، رہائشی مکانات، ایک کمرے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، آدمی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ 10 پلنگوں میں سویا ہو، ایسا ہے کبھی؟ اور کپڑے اتنے سارے کہ بھئی میں نے آج 5 سوٹ پہنے ہوئے ہیں، ایسا ہے؟ 5 سوٹ کوئی پہنتے؟ 2 بھی نہیں پہنتا، لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا. 2 ٹوپیاں کبھی کسی نے پہنی ہے؟ 2 موزے کبھی پہنے ہیں؟ ڈبل جوتے پہنے کسی نے؟ نہیں پہنے. تو وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، تم اتنے مضبوط مکانات بناتے ہو، لگتا ایسا ہے کہ تم نے ہمیشہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. 2 خرابیاں ہو گئی. اور ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، تم لوگ اتنے مکانات کیوں بناتے ہو جس میں تم رہتے بھی نہیں ہو، اور اتنی ساری چیزیں جمع کرتے ہو جو تمہاری استعمال میں بھی نہیں آتی، وہ رہ جاتی ہے تم سے. اس پر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سناؤں آپ کو. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جناب اپنا دے دے اس طرح، میں کہوں گا کہ تم اپنی چیزیں، حضرت فرماتے ہیں، جمع کرو. تمہیں جو اچھی لگتی ہے وہ اپنے پاس رکھ لو. تمہیں جو سوٹ اچھا لگتا ہے، جو چپل اچھے لگتے ہیں، جو چشمے اچھے لگتے ہیں، جو گھڑی اچھی لگتی ہے وہ رکھ لو. جو تمہارے استعمال میں نہیں ہے، ہاں اس کو تم آہستہ آہستہ کر کے کسی کو دے دو. حضرت فرماتے ہیں کہ بیچنا ہے تو بیچ دو، نہیں تو کسی کو ہدیے میں دے دو. حضرت فرماتے ہیں یہ پہلا قدم ہے، اس سے تمہارے دل سے دنیا کی محبت اللہ ختم کریں گے اور آہستہ آہستہ یہ چیز گھٹے گی. تو وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، تم اتنے مضبوط مکانات بناتے ہو، لگتا ہے ایسا ہے تم نے ہمیشہ رہنا ہے. اور تیسری خرابی کیا بتائی؟ تیسری خرابی یہ بتائی، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم کوئی بیچارہ مجرم تمہارے حد پہ چڑھ جاتا ہے تو تم اس کے معافی مانگنے پر اس کو معاف بھی نہیں کرتے. تم جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑے ظالم بن کر کے پکڑتے ہو، اور پھر آخری حد تک چلے جاتے ہو، یہاں تک چلے جاتے ہو کہ ان کے دماغ میں تم کیلیں ٹھوکتے ہو، یہاں تک تم چلے جاتے ہو کہ ان کو کیا کرتے ہو تم ایسا، یعنی تمہارے ٹارچر اور تمہارے اذیت کا وہ مظاہرے تم کرتے ہو کہ شیطان بھی پناہ مانگتے ہیں اس سے. تو آج بھی ہے دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں جو ستاتے ہیں لوگوں کو. تو یہ قوم عاد کی خصلت تھی. اور پھر اس اللہ سے ڈرو جس اللہ نے تمہیں گھر دیے،
چوپائے دیے، بیٹے دیے، باغات دیے، بیویاں دی، اس اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں، یہ پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں، ہاں ہم کچھ نہیں ہوتا، سارا سسٹم ہمارے پاس بڑا مضبوط ہے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن نبی کی بات مانی نہیں، اللہ جل جلالہ نے وہ کالے بادل بھیجے جس میں ہوا تھی، اور ان کو یوں اٹھایا اور ان کو یوں ٹکرایا، اور ان کے ایسے سر ٹکرائے کہ ان کے بھیجے کیا ہو گئے؟ بکھر گئے، ختم ہو گئے۔ کأن لم یغنوا فیہا، لگتا ایسا ہے کہ وہ اس علاقے میں رہے ہی نہیں۔ یہی قوم سمود کا حال ہوا۔ ابھی بالکل آخری صفحے پہ عجیب ٹکڑا ہے وہ آیت کا، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، یہ قوم صالح کے یہ جو گھر ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے آج ان کے گھر ویران پڑے ہیں۔ خاویہ کا ترجمہ ویران پڑے، یہ چھتیں گری ہوئی ہیں اور جناب بالکل سب چیزیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ اور ان فی ذالک، اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہماری باتوں پہ کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ یہ حال قوم صالح کا بیان، پھر قوم لوط کا بیان، ان کی برائی۔ قوم صالح کا الگ انداز، وہ بدماش قسم کے لوگ تھے، فسادی قسم کے لوگ تھے اور نبی کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ قوم شعیب والے جو تھے وہ ناپ تولے میں کمی کرنے والے لوگ تھے اور نبی کو جادوگر کہنے والے۔ قوم صالح نے بھی نبی کو جادوگر کہا، اور قوم نوح نے کہا، ہم نوح علیہ السلام کو کہا ہم آپ کو پتھر مار کے سنسار کریں گے، اور قوم لوط والوں نے کہا ہم آپ کو اپنے علاقے سے نکالیں گے۔ ہاں، تو ان گناہوں کے ساتھ، شرک کے ساتھ ساتھ ان کی یہ حرکتیں بھی گنوائی۔ میں نے کیوں گنوائی؟ اپنے لیے اور آپ کے لیے، کہ ہم ایسی حرکتوں سے بچیں گے اور ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ اور شرک اور کفر سے تو ہم بچے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو دائیں بائیں کے گناہ ہیں، ہر قسم کے گناہ سے قرآن دعوت دیتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے کیا کرو؟ بچا کر کے رکھنا۔ اور آخری رکوع کے اندر قرآن پاک کا بڑا ہونا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا قرآن ہے۔ کون لے کے آیا؟ نزل بہ الروح الامین، یہ جبرائیل کا نام ہے، روح الامین، روح الامین، روح الامین، ہاں یہ مجموعہ نام بھی ہے، اور اگر آپ الگ الگ ترجمہ کریں گے تو روح کا الگ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، امین کا الگ ترجمہ بھی۔ اور کہاں اتارا؟ سیدھے آپ کے دل پہ یہ قرآن آیا ہے، علی قلبک۔ کیوں قرآن آیا ہے؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو دعوت دیں۔ اور یہ جتنے بھی علماء بنی اسرائیل ہے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اور یہ قرآن شیطان نہیں لے کے آیا، یہ قرآن شیطان، وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغی لهم، شیطان کا قرآن سے کیا کام؟ ہاں، انہم عن السمع لمعزولون، شیطان تو قرآن پاک کے سننے سے معزول ہیں، یہ تو قرآن کو سن بھی نہیں سکتے، قریب بھی نہیں آ سکتے، ان کو تو اوپر سے کیا مارتے ہیں؟ انگارے مارتے ہیں فرشتے، وہ تو کسی صورت میں قرآن کے قریب نہیں آ سکتے۔ یہ آیا قرآن آپ کے پاس، آپ اپنے گھر میں تبلیغ کریں، آپ اپنے خاندان میں تبلیغ کریں، آپ ساری دنیا کے سارے لوگوں کو تبلیغ کریں، اور آپ پریشان نہ ہوں۔ خاص کر ایمان والے، ان کے ساتھ آپ کا معاملہ نرم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے قریب ہے، کیونکہ آپ کے قریب ہے، تو ان کے ساتھ نرمی آپ نے برتنی ہوگی، ان سے آپ نے نفرت نہیں کرنی ہوگی، اور آپ جو ہے وہ اس اللہ پہ بھروسہ رکھیں جو اللہ سب پہ غالب ہے، رحم والا ہے، اور وہ ایسا زبردست اللہ ہے کہ تمہارے رکوع میں جانا، تمہارے سجدے میں جانا، تمہاری اٹھک بیٹھک، وہ سب تمہارے اللہ کے علم میں ہے، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ اسی پر یہ سورت کے اخیر میں تو شعراء کی بات تھی، وہ میں نے آپ کو سنا دی۔ یہ سورت کے باقی رکوع کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ کل پھر انشاءاللہ ہم سورہ نمل کو ذکر کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔